أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون. پہلے عرض کیا تھا اس آیت کے ذیل میں کہ ہم نے قرآن کو سلکناہو، ہم نے قرآن کو ان کے دلوں سے گزارا، کیونکہ وہ آمادہ نہیں تھے، قابل ہدایت نہیں تھے، حجت پوری ہو گئی، اس کے باوجود وہ باز آنے والے نہیں تھے، تو ان کو یہ توفیق نہیں ملتی تھی کہ وہ ان آیت کو اپنے دلوں کی گہرائیوں میں اتاریں، اوپر سے گزارتے تھے. تو ہم نے بھی ان کے ناقابل ہدایت ہونے کی وجہ سے ان کو ایسی حالت پر چھوڑ دیا. جب تک عذاب سامنے نہ آئے وہ بات کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بس ہمارا عذاب جو ہے وہ اچانک آ جاتا ہے اور جبکہ وہ بے خبر تھے. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، جب عذاب آنے لگتا ہے تو کہتے ہیں کیا ہم کو مہلت ملے گی. اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے تھے تو وہ افبعذابنا یستعجلون، وہ عجلت مچاتے تھے، جلد بازی سے کام لیتے تھے کہ وہ عذاب کہتے ہیں آنا ہے، وہ کب آئے گا، کہاں ہے وہ عذاب، کہتے تھے کب آئے گا وہ عذاب، ابھی تک کیوں نہیں آیا. لوگ رسول اللہ کی بھی اہانت کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ہم اہانت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہو رہا. اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا تو ہمارے اہانت کرتے ہی ہم کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا. ان کا یہ خیال تھا کیوں نہیں آ رہا عذاب. جب عذاب آ جائے گا تو کہتے ہیں مہلت نہیں ملے گی. پہلے جب مہلت دیتے تھے کہتے تھے کیوں نہیں عذاب آیا، جب آ جائے گا تو کہتے ہیں هل نحن منظرون، کیا ہم کو مہلت مل جائے گی. مہلت تو تم کو دے دی تھی، تم نے اسی مہلت کو دلیل بنا دیا رسول کے ناحق ہونے پر. اگلی آیت میں فرمایا افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون. یہ تو افرأیت، یہ تو بتلاؤ کہ اگر ہم انہیں برسوں سامان زندگی دیتے رہیں، مہلت دیتے رہیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جن کا ان کے ساتھ وعدہ ہوا تھا، تو وہ ہے ان کے کہ وہ سامان زندگی ان کے کسی کام نہ آئے گا جو انہیں دیا گیا تھا. یہ افرائیتا کے بارے میں پہلے آپ کو بتایا، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، چونکہ رائے رؤیت سے اس کا تعلق جوڑتے ہیں اور معنی عجیب ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے. افرائیتا، کیا آپ نے دیکھا، معنی کرتے ہیں کیا آپ نے دیکھا، ایسا نہیں ہے. یہ رائے جو ہے جب تا سے تو کم سے افرائیتم تم سے کسی اسم کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اخبرنی. یہ ترکیب اخبرنی کے معنی میں ہوتا ہے. یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم نے تم کو سالہ سال کی مہلت دے دی، تمتع سامان زندگی دے دی، سامان زیست فراہم فرمائے، عیش نوش کی مہلت دے دی،
پھر وہ عذاب آ جائے جس کا ان کے ساتھ وعدہ ہوا تھا، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، وہ سال ہر سال کے عیش و نوش ان کے کیا کام آئے گا؟ یعنی جو ہم نے مہلت دی تھی وہ مہلت ان کے کسی کام نہیں آئی۔ یہ مہلت جو ہے وہ ایک ہی مہلت ہوتی ہے، یہی مہلت مومن کے لیے رحمت ہے، وہ اپنی حسنات میں اضافہ کرتا ہے، اور کافر کے لیے نقمت اور عذاب ہے، وہ اپنے سیئات میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ مہلت دینا ایک عذاب ہے، کافر کے لیے، اور ایک رحمت ہے مومن کے لیے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکرا وما کنا ظالمین، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس بستی کو تنبیہ کرنے والے تھے اور یاد دہانی کے لیے، اور ہم کبھی بھی ظالم نہ تھے۔ وما کنا ظالمین وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، کسی تنبیہ کرنے سے پہلے، حجت پوری کرنے سے پہلے ہم کسی کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتے، اور وما کنا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یا اصل بات نہ بتائیں، حجت پوری نہ کریں، اور پھر کہیں وہ کام کیوں نہیں کیا جو میں نے نہیں بتایا تھا؟ یہ تو کوئی عاقل بھی نہیں کرتا نا ایسا۔ جو کام میں نے نہیں کہا تھا وہ کیوں نہیں کیا؟ وما کنا ظالمین، اور انذار سے پہلے، تنبیہ سے پہلے، ارسال رسول سے پہلے، اتمام حجت سے پہلے اگر عذاب دیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، یہ ظلم ہے، ظلم، اور ظلم قبیح ہے، اور اللہ سے قبیح صادر نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک کلامی مکتب ہے، نظریہ ہے، ادھر کلامی مکتب و نظریہ ہے۔ ایک نظریہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرے گا وہ ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم کیا ہے، قبیح کی تعریف کیا ہے ان کے نزدیک، اس مکتب کے نزدیک قبیح کی تعریف یہ ہے ما قبحہ الشارع فہو قبیح وما حسنہ الشارع فہو حسن، جس کو شارع نے حسن قرار دیا حسن ہے، قبیح قرار دیا قبیح ہے۔ لہذا شارع خود جو کام کرتا ہے وہ حسن ہوتا ہے، وہ ظلم ہوتا ہی نہیں۔ ظلم اللہ سے ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ جو بھی کام کرے وہ ظلم نہیں ہوگا، چونکہ اللہ نے کیا ہے اس لیے ظلم نہیں ہوگا۔ انبیاء کو مبعوث کرنے سے پہلے اگر عذاب دے دے ظلم نہیں ہوگا، چونکہ اللہ نے کیا ہے۔ اور فرض کرے کہ تمام مومنین کو جہنم میں ڈال دے اور تمام کافر کو جنت میں ڈال دے، ظلم نہیں ہوگا، چونکہ اللہ نے کیا ہے۔ پر سوال آتا ہے اللہ ایسا کرے گا؟ کہتے ہیں نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ اللہ کی عادت جاری ہے ایسا نہ کرنے کے اوپر، یہ جواب ہوتا ہے جی۔ تنبیہ سے پہلے عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، کیوں نہیں دے گا؟ قبیح نہیں ہے، ظلم ہے نہیں، ظلم بھی نہیں۔ اللہ کی عادت جاری ہے، یہ کام اللہ انبیاء اور مرسلین کے بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں دیتا۔ یہ ایک موقف۔ دوسرا موقف ہے کہ نہیں، قبیح اور حسن بذات خود قبیح ہے اور بذات خود حسن ہے۔ ظلم جو ہے، ظلم بذات خود قبیح ہے، نہیں کہ اس کو اللہ نے قبیح قرار دیا تو قبیح ہو گیا، نہیں، یہ بذات خود قبیح ہے۔ لہٰذا جب یہ قبیح ہے بذات خود، اللہ اس ظلم کا ارتکاب نہیں کرتا، نہیں کہ نہیں کر سکتا،
پہلے نظریے کے مطابق کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ جو کرے گا وہ قبیح رہے گا ہی نہیں، قبیح رہے گا ہی نہیں تو کیسے قبیح کا ارتکاب کرے گا اللہ؟ ظلم کا اللہ ایسے ارتکاب کرے گا؟ اللہ جو کرے گا وہ ظلم ہوگا ہی نہیں۔ اللہ کے ارتکاب کرتے ہی وہ حسن ہو جائے گا، وہ ظلم رہے گا نہیں۔ یہ پہلے نظریے کے مطابق۔ اس نظریے کے مطابق نہیں، وہ ظلم اپنی جگہ ظلم ہے، اللہ اس کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ قرآن کا یہ فرمانا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور ہم ظالم نہیں ہے، اس نظریے کی تائید میں ہے، چونکہ پہلے نظریے کے تحت اللہ کے لیے لفظ ظالم کہنا صادق نہیں آتا، صادق ہی نہیں آتا، اللہ ظالم ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو نہیں ہو سکتا اس کے لیے ظالم کہنا صادق نہیں آتا۔ پتھر کے لیے جاہل کہنا صادق آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کیوں؟ جو عالم ہوتا ہی نہیں۔ جو کام کسی سے ہو ہی نہیں سکتا اس سے وہ متصف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہے، پتھر کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے کیونکہ علم نہیں ہو سکتا اس صادر، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ظالم نہیں کہہ سکتے اگر ظلم سرزد نہیں ہو سکتا ہے تو۔ جی، یعنی ظلم اللہ نہیں کرتا ہے کہنا چاہیے نا، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ عادل ہے، یہ ہمارا موقف۔ لیکن دوسرے مکتب کا موقف یہ، اللہ جو کرے گا وہ ظلم ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ جب ظلم ہوگا نہیں تو اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم ظالم نہیں ہے، یہ تعبیر صحیح نہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون، اور اس قرآن کو شیاطین نے نہیں اتارا اور نہ یہ کام ان سے کوئی مناسبت رکھتا ہے اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں، وہ تو یقیناً وحی سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ اس وحی کو، رسول کی رسالت کو مسترد کرنے کے لیے ایک بہانہ یہ تراشتے تھے کہ یہ جو کلام جو سناتے ہیں ہم کو، جو ایک منفرد کلام ہے، یہ اصل میں یہ کاہن ہے، کاہن، کہانت کاہنوں کا ہوتا ہے، شیاطین کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اور شیاطین جو ہے وہ بہترین کلام جوڑ جڑ کر کے لا کر کے اس کو بنا کر دے دیتے ہیں اور یہ ہم کو سناتا ہے۔ یہ ان کا الزام تھا کہ یہ کاہن ہے، اور جنات اور شیاطین جو ہے وہ ان کو ادھر ادھر سے کلام بنا کر کے لاتا ہے اور اس کو اور یہ ہم کو سناتا ہے۔ فرمایا وما تنزلت به الشیاطین، یہ کلام شیاطین کا نازل کردہ نہیں ہے۔ اگر کاہن لوگ شیاطین سے رابطہ کر کے اس قسم کے کلام جو ہے ان سے بنوا کے پیش کرتے تھے تو یہ کام صرف محمد کر سکتے ہیں، تم لوگ بھی تو کر سکتے تھے۔ تمہاری آباء و اجداد کی تاریخ میں، پوری تاریخ میں یہ جو فترہ آیا ہے، 500 سال کا فترہ ہے، اس وقفے میں کوئی کام یہ کر، تمہاری جو آبادی اس وقت مکے کی آبادی ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہانت کر کے کوئی کلام شیاطین سے بنوا کے لیں اور اس کلام کا مقابلہ کریں اور کہہ دیں یہ دیکھو میں نے بھی شیاطین سے رابطہ کیا ہے، کاہن ہوں میں، اور میں نے یہ کلام شیاطین سے بنوایا جیسے اس نے بنوایا، یہ کرو۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم، یہ کلام جو ہے وہ شیاطین کے مزاج، طبیعت اور لب و لہجہ ان سے ملتا نہیں ہے۔ وما ينبغي لهم، شیاطین کہاں ان کی تعلیمات، ان کی افکار اور ان کے اخلاق، ان کے حقائق تک رسائی اور یہ راز اور نیاز کی باتیں، اسرار کائنات کی باتیں، انسان کی حقائق کی، یہ باتیں شیطان سے کیا ربط ہے؟ قرآن مجید جن حقائق اور تعلیمات کے اوپر مشتمل ہے
اس کا شیاطین کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ایک ایک تو خود لہجہ کلام کا شیاطین کے ساتھ وابستہ نہیں، رابطہ نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے، اور ایک کہ جو مضمون کلام ہے اس کا بھی شیاطین کے ساتھ کوئی ربط اور واسطہ نہیں ہے۔ کہاں شیاطین اور کہاں یہ مضمون جس پر قرآن مشتمل ہے۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، نہ ان کے بس میں ہے، شیاطین کے بس میں یہ کام کریں، اس جیسا کلام بنا کے لائیں۔ اگر بنا کے اگر یہ شیاطین یہ کام کر سکتے ہیں تو تم بھی تو ان سے کام لے سکتے تھے، تم ایسا کلام ان سے بنوا کے پیش کرو۔ انہم عن السمع لمعزولون، یہ شیاطین جو ہے وحی کے سننے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس سے معزول یعنی ان سے ان کو دور رکھا گیا ہے، ان شیاطین کو دور رکھا گیا ہے وحی سننے کی صلاحیت سے، وہ بہت دور ہے اس سے وحی کو وہ سن سکے۔ شیاطین سے انسان بہتر ہوتے ہیں، وہ انسان جو ہے وہ وحی کو نہیں سن سکتے۔ پاس بیٹھ کے رسول اللہ کے پاس بیٹھتے تھے، جبرائیل وحی سناتے تھے، اور خود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تھے، اسے پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سنتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، یہ بشر بھی آتا ہے، سب اسے دور رکھا گیا۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وحی جو ہے وہ قلب رسول پر نازل ہوتی ہے، سمع و بصر پر نہیں، لہٰذا پاس بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، نہ اس آواز کو سن سکتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون سے یہ کرتے ہیں کہ یہ شہاب ثاقب جو گرتے ہیں، یہ ان کو بھگانے کے لیے ہم نے اس کی توجہ اور اس کی تفسیر دیگر آیات میں کیا ہے کہ قرآن مجید میں کہنا ہے کہ جو آسمان کے ستارے ہیں، ستارے یہ زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے دنیا کی یعنی سب سے پہلے آسمان اس کو چراغوں سے مزین کیا ہے۔ جیسے جتنے ستارے نظر آتے ہیں، جتنی کہکشائیں نظر آتی ہیں، یہ سب جو ہے وہ اس سے مزین بھی کیا، اور ان سے شیطان کو بھگاتے بھی ہیں۔ شیطان وہ ستاروں کا جو نظام ہے، کشش ہے وغیرہ ہے، جو کچھ ہے، اس سے شیطان جو ہے وہ ان کو عبور نہیں کر پاتے۔ یہ شہابیے جو روزانہ لاکھوں کی تعداد میں زمین کی طرف گرتے ہیں، وہ ہمارے نزدیک وہ مراد نہیں ہے، اور ہر یہ ایک الگ بحث ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس آپ، رسول سے خطاب ہے، پس آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریں، ورنہ آپ بھی عذاب پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ سے خطاب ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ پر بھی عذاب نازل ہو جائے گا۔ یہ خطاب رسالت میں آپ سے، یہ طریقۂ کلام جو ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے کہ سمجھانا مراد ہوتا ہے کسی کو، اور بات کی جاتی ہے کسی سے۔ ایاک اعنی فاسمعی یا جارا، سر دلبران در حدیث دیگران، ایک طرز کلام ہے، مؤثر طرز کلام ہے، بتانا کسی کو مقصود ہے اور بتایا کسی کو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے تحت قرآن مجید میں بہت سے آیات ہیں جس میں جہاں کہیں بھی مسئلہ نہایت اہمیت کا حامل ہو تو وہاں خطاب رسالت میں آپ سے کیا جاتا ہے۔ لئن اشرکتا، ایک اور آیت ہے، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا سارا عمل حبط ہو جائے گا، رائے گان، بیکار ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا۔
لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، یہ بتانے کے لیے کہ شرک ایک ایسا عمل ہے خواہ وہ جس سے بھی صادر ہو جائے بفرض محال، یعنی یہ جو فرض کرتے ہیں، فرض کرنے میں حرج نہیں ہوتا ہے۔ اگر رحمان کے لیے کوئی فرزند ہوتا مجھے، تو میں سب سے پہلے اس کی پوجا اور اس کی عبادت کرتا۔ فرض ہے، رحمان کے لیے ولد ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ہوا تو سب سے پہلے اس کی عبادت، اس کی پرستش میں کروں، یہ فرض کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور حبط ہو جائے گا۔ یعنی اس اہمیت کو بتانے کے لیے کہ تمہاری بات اور ہے، رسول اللہ سے اگر یہ کام صادر ہوتا ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے۔ آگے ہم آتے ہیں کہ آیت کی طرف، اس کو ہم مشروحاً بیان کریں گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو تنبیہ کیجیے، تنبیہ کریں، اسے بھی اپنے قریبی ترین۔ عشیرہ کہتے ہیں اپنے قوم و قبیلے کے لوگ، یعنی قریب مراد ہوتے ہیں، کیونکہ قریبی رشتہ دار باہم ایک ساتھ معاشرت کرتے ہیں، ایک ساتھ اٹھنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، اس لیے عشیرہ کہتے ہیں، ساتھ معاشرہ رکھنے والے رشتہ داروں کو عشیرہ کہتے ہیں۔ پھر الاقربین کی تاکید ہو گئی کہ وہ آپ کا عشیرہ، آپ کا اپنا قوم جو قریبی ترین ہے، اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کی تنبیہ کریں۔ قریبی ترین رشتہ دار کون ہے؟ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب ہیں، اس میں عبد المطلب کی اولاد ہیں اور بنی ہاشم جو ہے اس میں شامل ہے، اقربین میں سب کا اتفاق ہے کہ ان کو اقربین کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ ابتدائی بعثت کی بات ہے، ابتدائی دعوت کی دعوت ہے، الی التوحید کی بات ہے، اور بتوں کو مسترد کر کے ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت ہے، بہت مشکل دعوت ہے، بہت مشکل دعوت ہے۔ ایک معاشرہ ہے اور پورا معاشرہ جو ہے وہ بتوں کی پرستش کرتا ہے، پورا معاشرہ، ٹھیک ہے، وہ بتوں کا پوجا کرتے ہیں، پورا معاشرہ۔ اس میں ایک آدمی کو حکم ملتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں ان کو، اس کو چھوڑ دو، بہت مشکل ہے، اور وہ بھی مذہبی تقدس بھی معبود، جس کا پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس معبود کو چھوڑو جس پر سب کا اتفاق ہے، پورا معاشرہ۔ اور ان کے بقول جو ہے وہ ہمارے آبا و اجداد بھی کرتے چلے آئے ہیں، اس کو چھوڑ دو، مشکل دعوت ہے، بہت مشکل دعوت، اور دعوت دینے والا بھی ایک عبداللہ کا یتیم، اس کو یہ حکم ملتا ہے کہ یہ تنبیہ شروع کرو، وانذر، اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کرنے کا حکم کیوں ملتا ہے؟ وہ اس لیے بھی ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ دعوت الی الحق ہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے بلائیں نا، پہلے ان کو ہدایت پر لے آئیں، پر ان کو دعوت دیں، پھر دوسروں کی نوبت آتی ہے، اپنے لوگوں کو تو کچھ نہیں کہتے اور غیروں کی طرف ہے۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا،
دوسرا یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار جو ہے وہ اپنے رشتہ دار شخص کو جو اپنے قبیلے کا عشیرے کا بندہ ہے وہ قریب سے جانتے ہیں، اور اس کی کوئی کمزوری ہے تو باقی لوگوں سے اگر پوشیدہ ہے تو اس کے اپنے قبیلے کے اپنے رشتہ دار لوگوں کی نظر میں تو ضرور موجود ہے، اس کی کوئی خامی ہے، خرابی ہے، کوتاہی ہے، اور کہ زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی کسی کوتاہی میں رہا ہے شخص تو اپنے قوم و قبیلے والوں کو پتہ ہے، گھر کے رازداں ہیں یہ لوگ، ٹھیک۔ اور ان کو دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بے عیب ہے، یہ اس کے رازداں بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اور کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تو وہ آدمی نہیں ہے جو یہ کرتا تھا وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بھی ضروری تھا کہ پہلے اپنے قریبی لوگوں کی تنبیہ کریں، لہٰذا الاقربین قریبین نہیں کہا، ہاں، وانذر عشیرتک القریبین نہیں کہا، وانذر عشیرتک الاقربین، قریب ترین، قریبی ترین، بہت زیادہ نزدیک خونی رشتہ ہے جن کے ساتھ ان کا انذار کرے۔ لہٰذا وہ روایت قرآن کی صراحت کے خلاف ہے، اقربین جب قرآن نے کہا ہے تو اس میں غیر اقربین کی شرکت جو ہے وہ نہیں ہے، اس کا حکم نہیں ہے، اصلاً سرے سے حکم نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ قریش کے تمام قبائل کو بلایا تھا، تمام قبائل کو بلانے کا حکم نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیہ مجیدہ کی شان نزول پر کی طرف آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس خود حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب رسول اللہ آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سلمہ پریشان ہو گئے، یا خدا میں ان کو کیسے کہہ دوں، یہ طواغیت لوگ ہیں، ان سے میں کہہ دوں اپنے معبود کو چھوڑ دو، پریشان حال ہوئے، اور اس کو بیان کرنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی، اور ہے بھی۔ قرآن مجید میں بھی کہا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بہت بڑا بوجھ ہم ڈالنے والے ہیں، بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے کہ اس معاشرے سے یہ کہنا کہ تم سارا کا سارا اپنے معبودوں کو چھوڑو، بہت بہت مشکل کام ہے۔ تو میں اس پریشانی میں مبتلا رہا، سلمہ فرماتے ہیں کہ میں یہ دعوت دوں گا تو پھر کیا رد عمل ہوگا معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حکم آیا کہ اگر آپ نے اس کام کو نہ کیا تو آپ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس پر پھر رسالت مآب نے مجھے حکم دیا علی کو، اے علی ایک صاع کھانا تیار کرو، ایک بھیڑ کی ران اور ایک پیالہ دودھ سے بھر دو، ایک صاع کھانا، ایک پیالہ دودھ اور ایک ران کا گوشت، یہ تیار کرو۔ یہ تیار کر کے پھر سب کو بلایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ 40 افراد بنتے تھے، ایک کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، ان میں سے ان کے چچا عباس، حمزہ، ابو طالب، ابو لہب وغیرہ سب لوگ شامل تھے۔
مجھ سے فرمایا رسول مآب نے کھانا پیش کرو۔ آدمی 40 ہے، کھانا صرف ایک آدمی کا ہے۔ ایک پیالہ دودھ ایک آدمی پی سکتا ہے یہ، اور ایک سا اور ایک ران گوشت۔ فرمایا کھانا پیش کرو۔ جب میں نے پیش کیا تو رسول اللہ نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اپنے دانتوں سے اس کو چیرا، پھر اسے برتن کے کنارے پر رکھ دیا اور پھر فرمایا لے لو بسم اللہ۔ چنانچہ سب نے کھایا، سب سیر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، جو کھانا میں نے پیش کیا تھا وہ ان کا ایک آدمی کھا سکتا تھا، ایک آدمی۔ وہ 40 آدمی سیر بھی ہو گئے۔ پھر فرمایا ان کو پلاؤ۔ پھر میں نے وہ پیالہ پیش کیا تو سب نے پیا اور سب سیراب ہو گئے۔ جبکہ قسم بخدا، علی فرماتے ہیں قسم بخدا ان کا ایک آدمی بھی یہ سارا پانی پی سکتا تھا۔ رسول اللہ نے بات شروع کرنا چاہی تو ابو لہب نے پہل کی اور کہا تمہارے اس ساتھی نے تو پہلے بھی ایسے جادو کیے ہیں، تو اٹھو چلتے ہیں۔ وہ چل دیے، بات نہیں ہو سکی۔ اس پر رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ دوبارہ کرو ان کی دعوت۔ چنانچہ حضرت علی دوبارہ ان کی دعوت کرتے ہیں اور اس کا پورا واقعہ ہم آئندہ آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔